ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام امن برابری کے ساتھ میں۔ ہم بات کر رہے ہیں ناظرین بھارت کے جنگی جنون کی، اس جنگی جنون کی جس نے اسے ہر طرف سے صرف یہی ایک خواہش اس کی لگا دی ہے کہ وہ جہاں سے اسلحہ ملے، جہاں سے جنگی جہاز ملے، جہاں سے اس کی بحریہ طاقتور ہو سکے، وہ تمام تر چیزیں اپنے اسلحے میں شامل کر رہا ہے۔ بھارت کا جنگی جنون جہاں پاکستان کے لیے درد سر ہے، وہیں پورے خطے میں اسلحے کی دوڑ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ پڑوسی ملک کا یہ رویہ دنیا کے غریب ترین خطے کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ بھارت کے اسلحہ جنون نے خطے میں طاقت کا توازن ڈاواڈول کر دیا۔ بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے توازن کا مطلب ہے ریاستوں میں برابری کی بنیاد پر امن کا قیام۔ طاقت کا عدم توازن جنگی جنون اور خطرناک رجحانات سے پیدا ہوتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں یہ خطرناک صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بھارت دنیا کی چوتھی بڑی فوجی طاقت بن چکا ہے۔ پاکستان عسکری قوت کے اعتبار سے 15ویں نمبر پر ہے۔ جنوبی ایشیا میں طاقت کا عدم توازن خطے میں اسلحے کی دوڑ کا پیغام ہے۔ یہ پیغام امن دشمن ہے۔ بھارت کا دفاعی بجٹ $36 ارب، جبکہ پاکستان کا صرف $7 ارب سالانہ ہے۔ خطے کے دیگر ممالک میں عسکری قوت کے اعتبار سے ایران 18ویں اور نیپال 31ویں نمبر پر ہے، جبکہ سری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیوز، بھوٹان اور افغانستان بھی بہت پیچھے ہیں۔ بھارت کے سرگرم فوجیوں کی تعداد 13,25,000 ہے، جن میں سے 7 لاکھ مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستانی فوج کی کل تعداد ہے 6.5 لاکھ۔ بعض مبصرین کھل کر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھارت کو ایسے اتحادی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے جو چین کو محدود رکھ سکے اور پاکستان سے بالاتر ہو۔ یہ رپورٹ آپ نے دیکھی اور ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار شیریں مزاری صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی کا تو تاریخی پس منظر بھی ہے اور تکلیف دہ واقعات بھی، لیکن دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ کیوں اتنے خراب ہیں؟ کیونکہ بھارت کی جو ایک ایمبیشنز ہیں، بھارت اپنے آپ کو ایک سپر پاور سمجھتا ہے، اور وہ دیکھیں سائیکولوجیکل ہوتا ہے۔ کئی بڑے پاورز ہوتے ہیں جو دوستی کی بنا پہ اپنے ہمسائے ملکوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ بھارت کا ہمیشہ سے دھونس کے اس پہ چلتا رہا ہے، دھمکی پہ چلتا رہا ہے۔ دیکھیں بھارت اور اسرائیل 2 ایسے ملک ہیں جنہوں نے اپنے بارڈرز اور اپنی جو سرزمین جس کو کہہ لیں یا ٹیریٹری کہہ لیں، وہ جنگ کے طریقے سے زبردستی کھینچ کے اپنی ٹیریٹری بڑھائی ہے۔ اور میں بات کر رہی ہوں نہ صرف جوناگڑھ کی اور یہ جو سٹیٹس بھارت نے قبضہ کیے تھے، لیکن گوا میں بھی تو ہندوستان کی فوج نے آ کے قبضہ کیا اور گوا چھین لیا۔ تو ہندوستان کا رویہ ہی یہ رہا ہے، سائیکالوجی، اور اسرائیل کا بھی یہ ہے کہ ملٹری فورس سے وہ اربوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتا گیا۔ تو یہ سائیکالوجی جب ہندوستان کی اس طرح ہو تو پھر ظاہر ہے سب ہمسائے ملکوں کو، خاص کر جو چھوٹے ملک ہیں، ان کے ساتھ ان کے بھارت کا مسئلہ رہے گا۔ پانی کا مسئلہ ہے نیپال کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، حالانکہ انہوں نے معاہدے بھی کیے لیکن پھر بھی وہ مسئلے نہیں ریزالو ہو رہے۔ بارڈر کا مسئلہ بنگلہ دیش کے ساتھ کب سے چلتا آ رہا ہے۔ تو جس ملک کے ساتھ آپ دیکھیں اس خطے میں ہندوستان کے مسئلے مسائل رہے ہیں اور ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دنیا کے اس غریب ترین خطے میں جو اسلحے کی دوڑ میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، اس میں خطے کے سب سے بڑے ملک بھارت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اور کتنی ذمہ داری بنتی ہے؟ بنتی اس کی ہے کیونکہ اگر وہ اپنے آرمز پرچیزز اور جو ہتھیار ہیں اور جو نیوکلیئر ایمبیشنز ہیں اس کی، ان کو کنٹرول کرے تو باقی ملک بھی نہیں کریں گے۔ خاص کر پاکستان کے کانٹیکس میں تو ہمیں کیونکہ ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے، تو ہم نے تو اپنی ریڈینس اور ایک سیکیورٹی کی دفاع کی ریڈینس رکھنی ہے، لیکن جب تک ہندوستان اپنے ویپنز پرچیزز کرتا رہے گا، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ جو ان کے کنونشنل ہتھیار ہیں، یعنی کہ ٹینکس وغیرہ، ہوائی جہاز، جو نان نیوکلیئر اسٹریٹجک ویپنز ہیں، وہ سارے پاکستان کے خلاف ڈپلوائے ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ اور کہیں ہو بھی نہیں سکتے ٹرین کی وجہ سے۔ نہ چین کے خلاف ہو سکتے ہیں، نہ بنگلہ دیش کے خلاف، نہ نیپال کے خلاف، وہ سارے پاکستان کی طرف ان کا رخ ہے۔ تو جب اس قسم کا آپ کا ہمسایہ ہوگا تو پھر آپ
کو کچھ تو اپنا خیال رکھنا ہوگا اور اپنی ہتھیار اور اپنی فوج کو ماڈرنائز کر کے اور اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑے گا۔ شیریں مزاری صاحبہ، یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ بھارت پوری دنیا سے ہتھیاروں کے بڑے بڑے سودے کر رہا ہے، اس کا یہ رویہ سارک تنظیم کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں اگر دیکھیں ہتھیار کا صرف ایشو نہیں ہے، اصل ایشو تو یہ ہے کہ جو بھارت کے ساتھ سب لوگوں کے سب جو ہمسائے ملک ہیں ان کے کانفلکٹس ہیں، اور یہ بڑے ریئل کانفلکٹس ہیں، سائیکولوجیکل نہیں ہیں، پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں، ٹیریٹوریل ایشوز ہیں۔ جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو جو خطے کا پوٹینشل ہے، اتنی نیچرل ریسورسز ہیں اس خطے میں، یہ سارا پوٹینشل دبا رہے گا، ریئلائز نہیں ہوگا۔ اصل ایشو ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار تو کوز ہے نا، مطلب یہ تو ایک ریاکشن ہے۔ اصل ایشو جو ہے وہ ہے کانفلکٹس۔ دیکھیں پاکستان کے ساتھ بھی آپ گن لیں کتنے زیادہ کانفلکٹس ہیں۔ پہلے کشمیر کا مسئلہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے، اس میں سے پھر سیاچن آیا، سر کریک جو کہ اچھا خاصا مسئلہ یہ ختم ہو سکتا ہے، وہ بھارت نہیں تیار ختم کرنے کے لیے، اور اوپر سے اب پانی کا مسئلہ بھارت کی دیکھیں نا نیت اتنی خراب ہے ہر ایشو پہ، اور پھر پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ دوستی کریں، یہ امن کی آشا کا ایک تماشا شروع ہوا ہے۔ امن کی آشا کدھر جلے گی جب بھارت کی نیت اتنی خراب ہے کہ کوئی جو اصل مسئلہ ہے اس میں بات چیت نہیں کرتی، وہ حل نہیں کرتی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہم سے بات کرنے کا۔ پاکستان اور بھارت کے اختلافات تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا کوئی بھی پڑوسی ملک اس سے پوری طرح سے خوش نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے، آئیے آپ کو پہلے یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔